اور رب اکبر کی قسم ہے، یہ نوکری قابل فخر ہے۔ سینہ تان کے کہیے میں مبلغ ہوں، میں داعی ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمانوں کی جماعت سے ہوں، میرا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو علیحدہ کیا، انبیاء کی ارواح کو علیحدہ کر کے ان سے کہا سنو تم میرے خاص بندے ہو، میرے مقرب ہو، لیکن یاد رکھنا ایک میں نے ایسا بنایا ہے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے وہ آ جائیں تو اپنی نبوت، اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بالضرور ان پر ایمان لے کے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اکیلا ایمان لا کے گھر نہیں بیٹھ جانا بلکہ ان کی مدد کرنی، جو کام وہ کریں گے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ یہ اللہ نے کس سے کہا؟ انبیاء سے۔ اللہ رب العزت نے یہ انبیاء سے کہا، تو انبیاء کی جماعت محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے گی۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے محمد الرسول اللہ آ گئے تو وہ ایمان لائیں گے، اور اکیلا ایمان ہی نہیں لائیں گے بلکہ ان کی نصرت بھی کریں گے۔ میں قربان جاؤں آپ کے مقدر پر، میرے رب نے ایسا آپ کے ساتھ کام کر دیا، آپ کو بن مانگے محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ وہ میرے بھائیوں یہ فضیلت کم ہے؟ وہ اللہ احکم الحاکمین 1.5-2 لاکھ کی جماعت انبیاء اور رسولوں کی۔ شیخ آگے تشریف لے آئیں، آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی آپ نے نہ کوئی درخواست دی، نہ کسی سے سفارش کروائی، اللہ نے آپ کا مقدر اتنا اچھا بنایا، اتنا روشن بنایا، اتنا چمکدار بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ قیامت والے دن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ روایت تو ویسے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ روایت ویسے ضعیف ہے، بات اتنی پکی نہیں ہے، لوگ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، بھائی تو میرے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور ایمان لے کے آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بن دیکھے نہیں ایسا نہیں یاد ہے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا سب کچھ مان لینا بن دیکھے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں نے قسم اٹھائی ہے، مجھے آپ کے مقدر پہ رشک آتا ہے۔ آپ ہی تو وہ قیمتی ہیرے ہو جو مٹی میں ملے ہوئے ہو، جن کی قدر ہمیں نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، دنیا والوں کو قدر نہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ میری یہ باتیں زندگی میں کبھی بھی بھول نہ جانا، ہمیشہ یاد رکھنا،
تمہاری قدر تمہارے رب کے پاس ہے. بیوی مانے نہ مانے، بیٹا مانے نہ مانے، دوست مانے نہ مانے، تانا دینے والے تانا دیتے رہیں، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہیں، آپ نے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا. لوگ کہتے رہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، لوگوں کا کام ہے چغل خوریاں کرنا. اس کی وجہ ہے آپ تبلیغ کرتے ہو 8ویں دن، 7ویں دن، 6ٹھے دن، روزانہ، صبح شام، صبح دوپہر شام، 5 وقت. شیطان ہر ویلے نال لگا. آپ سو جاتے ہو، شیطان جاگتا ہے. لیکن اس کی 24 گھنٹے کی نان سٹاپ تبلیغ کے باوجود آپ کا ایک کلمہ توحید اس کی 24 گھنٹے کی تبلیغ کو توڑ کے رکھ دے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور میرے بھائیوں، آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کی بات کر رہا ہے. ریاض بھائی، ذکاء اللہ بھائی، اللہ کی قسم ہے، دکاندار کے پاس جا کے لجاجت سے کہنا، کس کے لیے؟ اس سے جھک کے سلام لینا، جبکہ 1 روپے کا مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس کی دکانداری کا خیال کرنا، بات کو مختصر کر دینا، یہ ناراض نہ ہو جائے. یہ نوکری کس کے لیے ہے؟ نہ دیکھا کرو بیان کرنے والا کون ہے، دیکھو بیان کیا کر رہا ہے. نہ دیکھو مرکز چھوٹا ہے، نہ دیکھو سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے، اور کچھ بھی نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو یہ مرکز اللہ کے لیے بنا ہے. پہلے بھی تھا یہ مرکز، لیکن آج اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کی سنتیں اور زیادہ بڑھ کر کام آنے والی، اور زیادہ پیش پیش رہ کر. اتنی سڑک چلتی ہے، سڑک کے پار بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی. کیا لگتے ہیں وہ ہمارے؟ کیا رشتہ ہے ہمارا سوائے لا الہ الا اللہ کے؟ اور کوئی رشتہ تو نہیں. آج یہ واشن ویئر کے سوٹ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ماڑا، اللہ دی قسم نہیں جے ماڑے تسی. کل کا سوٹ پہنا ہوا ہے یا پرسوں کا؟ سیدھے کام سے ہو کے یہاں آئے ہو، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے. وہ آپ کی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. وہ دے نالوں سونی گل کسے دی نہیں ہو سکتی جڑا اللہ دی طرف بلاتا ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ اور لوگوں کا نہیں، اپنوں کا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے تو کہے، باتیں کرتا ہے تو کرے. کم قسمتی اس کی ہوگی، بد قسمتی اس کی ہوگی. ہمارے ذمے پہنچا دینا اور دعا کرنا ہے، اور رب اکبر کی قسم ہے پہنچاتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں مجھے گھر سے یہاں آنے تک. میں نے سارے راستے ایک ہی دعا مانگی، میرے رب ان سے بڑھ کر اور قیمتی کون ہوگا؟ یہ جو دیوانے سے، یہ جو تیرے پروانے سے چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ ان سے بڑھ کر کون ہے؟
تو یاد رکھیے اس کام کی برکت سے میرا رب آپ کو موت کے وقت کی سختیوں سے بچا لے گا۔ موت کو آسان نہ سمجھو۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت۔ وہ نبی جو سارے نبیوں کے نبی، جو اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی، وہ کہہ رہی ہے اللہ موت کی سختیوں اور موت کی مدہوشیوں سے محفوظ رکھنا۔ اس وقت اگر آپ کو کوئی ٹونک مل جائے، اس وقت اگر آپ کو پانی کی پیاس نہ لگے، اس وقت اگر آپ کو دنیا کا کوئی دکھ نظر نہ آئے، اس وقت اگر آپ کو جنتی فرشتے نظر آ جائیں تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، اور اس سے بہترین سودا ہے ہی کوئی نہیں۔ جس بندے نے اپنے رب سے کر لیا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر، جو اللہ کے لیے حاضر ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے اللہ اس سے 10 گنا بڑھ کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اس روایت کو یاد کرو، نہ جانے وہ صنم کے سامنے بیٹھا ہوا کتنی دیر کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، نہ جانے اسے اونگ آ گئی یا کیا ہوا، اس نے کہا یا صمد، اے بے نیاز، اللہ آواز دیتا ہے لبیک یا عبد اللہ، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے تڑپ اٹھے، یا اللہ یہ کیا؟ اس نے آپ کو نہیں پکارا تھا، اس نے تو اپنے بت کو پکارا تھا۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں تم سمجھے ہی نہیں، بت کو پکارتا رہا وہ نہ بولا، اس نے بے نیاز کو پکارا وہ بھی نہ بولے، تو بت میں اور بے نیاز میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ اللہ جو آپ کے یا صمد کہنے پہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تواڈے نالوں سونی گل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا چ بڑے پڑھے لکھے ہون گے، بڑے ڈگریاں والے ہون گے، لیکن سونی سچی اور سچی گل صرف ہو دی ہے جڑا اللہ دی طرف بلاتا۔ وہ اللہ بلاتا ہے، واللہ العظیم اللہ بلاتا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہے۔ مت سمجھو میرے پاس 40 سالوں کے گناہ ہیں، 50 سالوں کے، 60 70 80 سالوں کے گناہ ہیں۔ وہ میرا رب تو وہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا 100 قتل کرنے والوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی جان لینا ہے، کہ انہیں ایک باری نہیں لئی، انہیں 100 باری لئی، 100 بندیاں دی جان۔ کیا اللہ رب العزت نے معاف نہیں کر دی؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں تو تے پاپی بڑا بڑا، بے شک بہت بڑا پاپی، مانے کہ بے شک بہت بڑا پاپی، لیکن میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ مجھے علامہ رانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے الہدا مومن آباد کے اندر درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم ہے دل کو ٹھنڈا کر گیا۔ ان کا ایک جملہ فرماتے ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بے شک ہمارے گناہوں سے رجسٹر بھرے پڑے ہیں، اللہ جہاں رجسٹر بھرے پڑے ہیں وہاں پہ معافیوں کی درخواستیں بھی 7 لفظ ہیں، معافیوں کی درخواستیں بھی ہیں۔ اللہ تجھ سے معافی مانگتے رہے،
گناہ بھی کرتے رہے لیکن معافیاں بھی مانگتے رہے. اللہ تیری عزت، تیری جلالت اور کبریائی کی قسم ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر بات اچھی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، احسن بات نہیں ہو سکتی ہے. عربی میں احسن کا جو معنی ہے ہمارے ہاں تو اس کا معنی کیا جاتا ہے اچھی بات، ہاں اس کا یہ پورا معنی نہیں ہے. قاری صاحب اکثر کہتے ہیں احسن، یعنی اردو میں اس کا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی معنی. بہت اچھا، بہت خوب آپ کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن احسن کا معنی اس سے بھی بڑا ہے. اس سے اچھی، اس سے بڑی، اس سے قیمتی کسی کی نہیں ہو سکتی. آج آپ مٹی میں ملے ہوئے ہیں، آج آپ کی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں ہے. میں پورے صدق کے دل سے کہتا ہوں اللہ کے ہاں ہے. کبھی مایوس ہو کے سانس لینے کے لیے رک نہ جانا، کبھی مایوس ہو کے، کبھی دل گرفتہ ہو کر، دل چھوٹا کر کے رک نہ جانا. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہیں ٹھہر نہ جانا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. ہماری زندگی میں ایک صبح ایسی آئے گی جس کی شام ہم نہیں دیکھ سکیں گے، ایک شام ایسی آئے گی جس کی صبح دیکھنا نصیب نہیں ہوگی. اور میرے محبوب نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے فرمایا تھا، یا غلام کن فی الدنیا کأنک غریب. یہ پنجابی کا غریب نہیں ہے، یہ عربی کا ہے. ایسے رہ جیسے اجنبی ہوتا ہے. اجنبی اشتہاروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. آگے چلا جا، تیری منزل بڑی آگے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، میرے ویر مسافر جاگ ذرا، اس جگ دا اکو ہی پھیرا ہے، اتوں نظر بچا کے ٹر چلیے، تیرا اگلا سفر لمیرا ہے. قبراں دے ٹھہر اچیرے نے، دس تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ہی ڈیرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا ایک کوئی پھر، ایک پھیرا، لیکن ایک پھیرے میں چانس بڑے، چانس بڑے ہیں. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. میرے محبوب نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے. او عابر فی سبیل، یا راہ گزرتا ہوا مسافر. راہ گزرتا مسافر کسی سٹاپ پہ رکتا ہے تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو. اپنے رب کی نوکری کیجئے، محمد الرسول اللہ کی محبت میں کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. ان کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیں، آپ محمد الرسول اللہ کو نعروں سے راضی کرنے کی کوشش کریں. جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. وہ بات جو آپ کے ذہن میں ابھی تک نہیں آئی، اللہ اسے بھی جانتا ہے کہ یہ بات اس کے ذہن میں آئے گی. ٹائم پورا ہو گیا جی، ہو گیا جی. میرے عرض کرنے کا مقصد اول تا آخر، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرنا. کام بڑا ہے، ہم تو چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن کام بڑا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.